وہ جو میٹنگ تھی وہ یک طرفہ تھی. یک طرفہ بین مانا کہ جو کچھ تھا وہ مینجڈ تھا. جب مینجڈ پروگرام ہو تو وہاں پر آپ آزادی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے. سوال جواب بھی نہیں کر سکتے. سوال جواب کر سکتے ہیں لیکن صرف انہی کو سوال کی اجازت ہوتی ہے جن سے آپ کو توقع ہو کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق بات کریں گے. اور ایسا ہی تھا. یعنی کوئی شیعہ نمائندہ نہیں بولا اس میں. 2 بندوں نے بڑی مشکل سے ٹائم لیا اور 1-2 جملے کہہ دیے. لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر جس کو کہا جائے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کی نشاندہی کی جا سکتی، ایسا نہیں ہوا. پارا چنار کے حوالے سے گفتگو نہیں، بالکل بھی نہیں. موضوع صرف وہی تھا، یا اس کے ساتھ جو موضوع تھا وہ سوشل میڈیا میں جو اس وقت ایک جھوٹی خبروں کے ذریعے سے ایک افراتفری پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پر گفتگو تھی. یہ 2 موضوعات. اچھا، بڑی حساس گفتگو ہے، سنجیدہ ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. میں اور بہت سے دیکھنے والے یہ سوچ رہے تھے کہ مثلا میں یہ نام لے کے کہہ رہا تھا، مولانا احمد لدھیانوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے غالباً اس میں، آپ تشریف فرما تھے، دیگر علماء تشریف فرما تھے، وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کا مکتب فکر بڑا متضاد ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بڑے شدید اختلافات ہیں. یعنی جن کو مسجد میں جمع نہیں کیا جا سکتا ایک ساتھ، وہ جے ایچ کیو میں سارے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ والی طاقت مسجد میں کیوں نہیں آتی ہے؟ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو وہ جو سرکار ہے وہ طاقت ہے. لہذا طاقت کے اس مرکز میں ظاہر ہے کسی کو دم ہلانے کی اجازت نہیں ہوتی. اور اگر وہ مینجڈ ہو، کنٹرولڈ ہو، تو پھر تو آپ کی کوئی مرضی تو نہیں چلتی وہاں پر. اگرچہ میں خود بنیادی طور پر جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ تعلق سب سے ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، لیکن دوسروں کا حق نہیں مارنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور یہ حملے ہو رہے ہیں، مراکز کو اڑایا جا رہا ہے اور سارے افغانی کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، بہت بڑا سوال کہ کون کر رہا ہے؟ جن لوگوں نے کیا ہے ان کی نرسریاں کہاں پر ہیں؟ ان نرسریوں کو کن لوگوں نے اس کی آبیاری کی ہے؟ اچھا، ان نرسریوں کو بند کرنے میں آپ کا کیا رول ہے؟ وہ تو آپ نے کیا نہیں. پاکستان کے اندر سپاہی صحابہ اور لشکر جنگوی اور اسی طرح سے بعض دیگر تنظیمیں اور تحریک طالبان، ان سب کی پشت پر فکر تو ایک ہی تھی. اچھا، وہ جو فکر تھی اس کو روکنے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ اب بھی مذہبی منافرت پھیلانے میں یہ جو گروہ ہیں یہ کیا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں؟ اگر مذہبی منافرت وہ پھیلا رہے ہیں تو کیا اس کے بعد بھی آپ کو یہ توقع ہے کہ یہ بڑے اچھے بچے ہو گئے؟ نہیں. پھر آپ کیوں ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں؟ کیا ان گروہوں کا کل عدم قرار پانا درست تھا یا غلط تھا؟ سوال یہ ہے. غلط تھا تو آپ اعلان کر دیں کہ بھئی جو ماضی میں ہوا وہ غلط تھا، یہ بڑے پرامن لوگ ہیں، اعلان کر دیں، ہم بھی مان جائیں گے. اگر وہ درست تھا تو آج وہی کلدن جماعتیں اور ان کے سربراہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیسے ان پروگراموں کو اٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ باتیں آپ نے وہاں نہیں کی نا. میں نے عرض کیا نا، کنٹرول وہاں پر ظاہر ہے ایک سسٹم تھا نا، لکھ کے آپ شکوہ جمع کرا دیتے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ بھائی وہاں نہیں کہ یہاں یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، میری یہ آواز کیا صرف اس کمرے کے اندر محدود ہے؟ ظاہر ہے یہ آواز جائے گی نا، کہاں تک جائے گی؟ جہاں جہاں تک جانی چاہیے. ظاہر ہے آپ کے پاکستان میں یہ چیزیں تو کنٹرول ہوتی ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا؟ یہ باتیں تو ہم ان کی اپنی میٹنگ میں اس سے پہلے بارہا کر چکے ہیں. لیکن جو پرسوں کی میٹنگ تھی وہ اس لحاظ سے بالکل کنٹرول تھی کہ میں نے خود 6 دفعہ بٹن دبایا ہے. اچھا، میں نے کہا بھائی مجھے اجازت دیں بات کرنے کی، لیکن اجازت نہیں ملی. اچھا، 50 بندوں نے بات کی. 50 بندوں نے بات کی؟ جی 50 بندوں نے بات کی، اور ماشاءاللہ باتیں بھی سب کی بڑی اچھی تھی. سب خوب اچھی طرح سے کاسلیسی میں مصروف تھے. یہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول کریم کی حدیث بھی ہے کہ احب اخوانی الی من اہدی الی عیوبی. میرا بہترین بھائی وہ ہے جو میرے عیوب اور میری خامیاں مجھے تحفے میں بھیجے تاکہ میں ان خامیوں کی اصلاح کر سکوں. واہ، سبحان اللہ.
بہترین مومن وہ ہے جو آئینہ بنے اپنے مومن بھائی کے لیے. اگر میں آئینہ بنتا ہوں اور آپ کو برا لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا میں مومن نہیں ہوں یا آپ مومن نہیں ہیں. لہذا یہاں پر تو صورتحال یہ تھی کہ نہیں آئینے پہ مٹی پاؤ, صرف ایک ہی جملہ کہو کہ تم اللہ کے ولی ہو, تم اللہ کے فرشتے ہو, تم امیر المؤمنین ہو, تم امیر المجاہدین ہو, تم ہمارے سب کچھ ہو, مائی باپ ہو, تم حکم کرو, تمہارے نظروں کی بس ایک اشارے کی دیر ہے, ہم اپنی ساری ہستی قربان کرنے پر تیار. یہ مزاج ہم نے اپنا لیا اور یہ سب جگہ ہوتا ہے. ہماری بھی جب ملاقات ہوئی میں نے تو بڑا مخلص پایا خاص طور سے حافظ صاحب کو. میں عوام کی میں عوام کی بات کر کروں, لیکن ہمارے بھی جو چند لوگ تھے وہ یہ اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مدعا سے ہٹا کے کسی طرح سے خوشامد کی جائے اور یہ کی جائے, اور اس چیز نے بڑا نقصان پہنچایا ہمیں. البتہ یہ انتہا درجے کی منافقت ہے, انتہا درجے کی منافقت ہے. دیکھیں منافقت کا کیا مطلب ہوتا ہے, اندر کچھ اور باہر کچھ. جی اگر آپ اس محفل میں کچھ کہہ رہے ہیں اور اگلی محفل میں کچھ اور, تو اس سے بڑھ کر نفاق اور کیا ہے. یہ بات ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ہے. تو ہمارے مولوی صاحبان ماشاءاللہ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں.